جب ان لوگوں کو بھوک محسوس ہوئی تو سب نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک جس کا نام یملیخا تھا اسے کچھ سکے دے کر بازار بھیجا۔ ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کیا کہ دقیانوس کے سپاہی سے چھپ کر جائے۔ جب یملیخا بازار پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، یہاں کا منظر ہی کچھ الگ ہے۔ کل تک جو لوگ یہاں پر موجود تھے ان میں سے کوئی ایک بھی یہاں پر نہیں ہے۔ نہ تو پہلے والا گھر موجود ہے، نہ سڑک ہے، نہ وہ بادشاہ جس کے ڈر سے یہ لوگ غار میں چھپنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہاں پر سبھی لوگ ایمان لا چکے ہیں، نہ تو مورتی موجود ہے اور نہ ان کو پوجنے والے، اور جو بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور سب نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ اچانک اسے یاد آیا، ارے ہم تو روٹی لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ روٹی والے کے پاس پہنچا تو اس نے روٹی کے بدلے کچھ سکے نکال کر دیے۔ یہ سکہ دیکھ کر روٹی والا حیران رہ گیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ یہ تو اس زمانے کا پیسہ ہے ہی نہیں، اسے ضرور کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا۔ اس خیال سے روٹی والے دکاندار نے یملیخا کو پکڑ کر سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ بیدروس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا خزانہ ملا ہے؟ تو یملیخا نے کہا، ہمیں خزانہ نہیں ملا ہے بلکہ یہ ہمارا پیسہ ہے جس سے ہم لین دین کیا کرتے تھے۔ جب بادشاہ نے اس سکے کے بارے میں تفتیش کروائی تو پتہ چلا کہ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، تم غار میں کتنے دن سوئے رہے؟ تو یملیخا نے کہا، کل ہی تو ہم سوئے تھے اور آج صبح اٹھ گئے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کل جب تم سوئے تھے تو تاریخ کتنی تھی؟ تو یملیخا نے 300 سال پہلے کی تاریخ بتائی۔ پھر بادشاہ نے کہا، یہ تو کل کی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ 300 سال پہلے کی تاریخ ہے۔ بادشاہ چونکہ نیک دل تھا اس لیے اس نے یہ انومان لگا لیا کہ ضرور اللہ نے اسے 300 سال سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس شک کو سچ میں بدلنے کے لیے بادشاہ نے اس کا نام پوچھا تو اس نے یملیخا بتایا۔ چونکہ بادشاہ نے دقیانوس کے لکھے گئے تختی کو پڑھا تھا جس میں اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، بادشاہ کے دل میں جو تھوڑا بہت شک تھا اس کو بھی دور کرنا چاہا تو اس نے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھیوں کا کیا نام ہے؟ جب یملیخا نے اپنے ساتھیوں کا نام بتایا تو وہ وہی نام تھا جو تختی میں لکھا ہوا تھا۔ ادھر غار میں اصحاب کہف بہت پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں یملیخا کو دقیانوس نے گرفتار نہ کر لیا ہو۔ یملیخا کو جب پتہ چلا کہ ہم بھلے ہی ایک رات سوئے ہیں لیکن اس ایک رات کی مدت 300 سال کے برابر تھی۔ اب جن لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کیا تھا، بادشاہ بیدروس نے ان سے کہا، چلو اور دیکھو اصحاب کہف کو اللہ نے کس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ لیکن یملیخا نے کہا، اگر ہم سب لوگ ایک ساتھ جائیں گے تو غار والے لوگ سمجھیں گے کہ شاید دقیانوس کا سپاہی ہمیں پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے میں جاؤں گا اور سب کو یہ ماجرا جا کر بتاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے یملیخا گیا۔ جب یملیخا وہاں پہنچا تو اسے دیکھتے ہی اصحاب کہف خوش ہو گئے اور یملیخا سے کہا، کہیں تمہیں دقیانوس نے گرفتار تو نہیں کر لیا تھا؟ یملیخا نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ معاملہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور الجھا ہوا ہے۔ یملیخا نے کہا، اللہ نے ہم سب پر مہربانی کی ہے اور جس بادشاہ کے ڈر سے ہم لوگ بھاگ رہے تھے وہ مر چکا ہے، اس کے علاوہ پورا شہر اسلام لا چکا ہے۔ اب جو یہاں کا بادشاہ ہے وہ نیک اور عادل بادشاہ ہے، ساتھ ہی وہ مسلمان بھی ہے۔ پھر اس نے کہا، ہم لوگ یہاں پر 300 سال تک سوئے ہوئے تھے، اتنے بڑے مدت کے بعد اللہ نے اپنے قدرت سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد پورا شہر اصحاب کہف کو دیکھنے کے لیے وہاں پر امنڈ پڑا۔ جب شہر والے آ گئے تو ان میں سے ایک نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں 300 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیوں کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اصحاب کہف نے کہا، اس میں 2 حکمت ہے۔ ہمارے لیے یہ حکمت ہے کہ ہم لوگ جس بادشاہ کے ڈر سے بھاگ رہے تھے اور جسے ہم بہت بڑی مصیبت سمجھ رہے تھے وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے لیے اس میں یہ حکمت ہے کہ تم لوگ دیکھ لو کہ اللہ مرنے کے بعد کس طرح لوگوں کو زندہ کرتا ہے، کس طرح وہ بے جان سے جسم میں روح ڈال کر اسے جاندار بناتا ہے۔ اصحاب کہف کو دیکھ کر پورا شہر کو یقین ہو گیا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے ہم کو اس وقت پیدا کیا جب کہ نہ تو ہمارا ناک تھا، نہ کان تھا، نہ چہرہ تھا۔
جب اللہ ہمیں اس وقت پیدا کر سکتا ہے تو کیا اس وقت پیدا نہیں کر سکتا جب کہ ہمارے باڈی کا پورا اسٹرکچر موجود ہے؟ آج ماڈرن سائنس نے یہ چیز دریافت کیا ہے کہ انسان کے شریر میں جو ریڑھ کا ہڈی ہوتا ہے اس کے سب سے نچلے حصے میں ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارے باڈی کا پورا معلومات اکٹھا رہتا ہے۔ اسی جگہ پر انسان کی پوری یادداشت سیو رہتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو انسان کے شریر کا سارا حصہ سڑ گڑ جاتا ہے، لیکن یہ حصہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ قیامت کے دن اسی حصے سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جن لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس کے راکھ کو ایک جگہ جمع کر کے اسے دوبارہ زندہ کرے۔ خیر، جب شہر والے چلے گئے تو سارے اصحاب کہف رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، تو نے ہی ہمیں ظالم بادشاہ سے نجات دلایا ہے، اور تو ہی ہے جس نے ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمایا ہے۔ تو نے ہی ہمیں دنیا کی اصل حقیقت دکھلائی ہے کہ یہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کی حقیقت دیکھ لی ہے۔ آج جو بہت طاقتور ہے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ہمیں اب اس دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اے اللہ، اب ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں بس ایک موت کا فاصلہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے سارے اصحاب کہف سجدے میں گر گئے۔ پھر اللہ نے ان سب کو موت دے دیا اور اس دنیا کی بے چینی، گھبراہٹ، درد، تکلیف سے دور ایک ایسے جگہ پر بلا لیا جہاں صرف خوشی ہی خوشی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ دوستو، اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما کر دنیا کو ایک نیا سبق دیا ہے۔ اصحاب کہف کے مر جانے کے بعد بادشاہ بیدروس نے اس غار پر ایک عبادت گاہ کو تعمیر کروا دیا اور سال میں ایک دن سب کے لیے مقرر کر دیا تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور ان کی قبروں کو دیکھ کر یہ واقعہ پھر سے تازہ کر لیں۔ جہاں تک سوال ہے کہ اصحاب کہف کا غار کہاں ہے اور یہ واقعہ کہاں رونما ہوا ہے، اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے اور کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہی اصحاب کہف کا غار ہے۔ لیکن ایک بہت بڑے محدث کے قول کے مطابق ترکی کے شہر افسوس میں ایک غار ہے اور اس کے اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اصحاب کہف کا جو ریئل واقعہ پیش آیا ہے وہ فلسطین، مصر اور ترکی کے آس پاس کا علاقہ ہے، تو شاید یہی وہ غار ہے جس میں اصحاب کہف کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اسلام کے سچے اور دلنشیں واقعات کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ اور نالجبل ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔